سوال یہ ہے کہ فدق کو چھینا کیوں گیا؟ فدق کے حوالے سے بھی بات یاد رکھیے، 3 مرحلوں میں فدق کا دعویٰ شہزادی نے حاکم کے سامنے پیش کیا۔ پہلے یہ کہا کہ فدق بابا نے مجھے تحفہ کر دیا تھا، گفٹ، یہ گفٹ آئٹم ہے، مجھے دے دیا۔ تبھی تو حاکم نے کہا کہ گواہ لے کر، گواہ گفٹ میں مانگے جاتے ہیں، میراث میں نہیں مانگے جاتے۔ بھئی اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے لیے گواہ نہیں مانگے جاتے۔ جب اس نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانگتے تمہارے گواہوں، علی نہیں چلیں گے کیونکہ تمہارے شوہر، اور بچے نہیں چلیں گے کیونکہ نابالغ، اور کنیز نہیں چلے گی اس لیے کہ عورت کی گواہی آجی سے بھی کم۔ تو کہا کہ اچھا چلو، گفٹ نہیں سمجھ رہے، میں رسول کی بیٹی تو ہوں نا، اب کہا کہ میرا حق میراث مجھے دے دو۔ سٹ پٹا گئے، قرآن کی آیتیں فاطمہ نے کوٹ کی ہیں کہ میرا حق ہے۔ جب آپ نے ایک حدیث بنائی، کہا کہ نہیں، پیغمبر نے کہہ دیا ہم انبیاء کی اولاد کو میراث نہیں ملتی۔ کہا اچھا پھر سیلانی ہو نا، خمس دے دو۔ کہا کہ خمس کا کنٹرول جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہم اہل بیت کو نہیں دیں گے۔ جب خمس کو بھی منع کیا پھر فاطمہ نے کوئی بات نہیں کہی۔ یہ آخری اسٹیج تھا، جو خمس کو بھی ڈینائی کر رہا ہے، فاطمہ نے کہا اس سے بات نہیں کرنا، اور اپنا مقصد حاصل ہو گئے۔ مگر دشمن کا مقصد کیا تھا؟ فدق میں قبضہ کرنے۔ وہ اپنے حساب سے ایک بات سوچ رہا تھا، وہ میں آپ کو آج آخری مجلس میں 2 جملوں میں وہ میسج دے کے جانا چاہتا ہوں، جو آپ میں سے 80% کو پہلے سے معلوم۔ میں کبھی اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا کہ آج میں نئی بات کہہ رہا ہوں جو آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم ہو۔ ایک صرف بات کا ریمائنڈر، کیونکہ شہزادی کونین کی شہادت کی مجلس، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ شہزادی کے کمر پہ کوڑے کا زخم آخری وقت تک رہا۔ اس سے زیادہ جس چیز نے شہزادی کو تکلیف پہنچائی، اس سے زیادہ کہ مجھے جھوٹا قرار دیا تھا۔ یہی کہا گیا نا کہ تم نے کہا کہ باپ نے گفٹ کیا ہے، ہم نہیں مانتے، تم غلط بیانی کر رہے، اگر گفٹ ہے تو ثبوت لے کر۔ تو صدیقہ طاہرہ غلط بیانی کا جو ہے شہزادی پہ الزام لگایا گیا، کوڑوں کے زخم سے زیادہ بڑا زخم، اس لیے یہ وضاحت ضروری کہ آخر دشمن نے کیا سمجھ کے فدق لی؟ دشمن نے اپنے حساب سے سوچا کہ اہل بیت کو اگر اپنے سامنے سرنڈر کرانا تو ایک ہی طریقہ، ان کو فائنانس کے اعتبار سے اتنا کمزور کر دو۔ یہ پیٹ کی مار بہت بری مار ہوتی ہے، ایک عام آدمی کے لیے بات کی جائے۔ ابھی جو آپ کاسا، جس کا انٹروڈکشن احتشام حمدانی صاحب کرا رہے تھے، سن رہے تھے، اور آپ خود بھی زندگی کے کسی اسٹیج میں گزرے ہوں گے کہ زندگی میں کبھی اس مرحلے سے، کہا کہ اہل بیت اتنی طاقتور حکومت کا برابر سے مقابلہ کر رہے، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو اس حالت میں بھی ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ خمس کا ان کے پاس ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے، ان سے چھین، جب ان کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہ رہے گا تو لوگ بھی ہمارے پاس آئیں گے، خزانہ ہمارا بھرا ہوا، اور اہل بیت بھی جب ان کے گھر میں مسلسل غربت ہوگی تو ہمارے پاس آئیں گے۔ یہ تو ان کی ایک پلاننگ تھی، اور ہم کو اس کی طرف نہیں جانا، ہم کو جانا اس طرف کہ آج برادر احتشام حمدانی صاحب ہی کی تقریر کا ایک جملہ، کہ ساری دنیا میں شیعوں پہ ایک بہت ہی کرائسس کا زمانہ آیا ہوا، اور اس کا ایک ریزن یہ بھی کہ اتنے مظالم کے باوجود یہ شیعہ اتنے اسٹرانگ کیسے ہیں۔ ہیومن ہسٹری میں اس کا 1/10 بھی ظلم کسی قوم پہ کیا گیا، اس کا نام و نشان بیٹھ گیا، یہ آخر اب تک زندہ کیسے ہیں؟ تو ون آف دا ریزن، میں یہ نہیں کہتا ہوں ریزن کا، ان کے بعد جو مرجعیت ایک ایسا انسٹیٹیوشن، بہت ہی اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے جو ان کو بچا کے آگے بڑھا رہا۔ مرجعیت کو کیسے ختم کیا جائے؟ مراجع، اس کے کئی طریقے اختیار کیے، ان میں ایک طریقہ خود ڈائریکٹ مراجع پر اتنا کریٹیسائز کرو، اور اس میں بھی یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ریلیجس، تو ایسا کرو کہ ہر گروپ میں جا کے اس کا جو مرجع ہے اس کی تعریف کرو، باقی سارے مراجع کو کنڈیم کرو خود بخود۔ اب ایک طریقہ تو ہے کہ سارے مراجع، جو میں نے کل کچھ فاؤل لینگویج استعمال کر لی، یہ کیا ہے، دکاندار ہیں، دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، صرف اپنی تقریر کرانا ہے، صرف خمس جمع کرنا ہے، اس میں سب مرجع۔ پھر اگلا اسٹیج نہیں، آغاز سیسانی بہت اچھے وہ ٹھیک ہے مرجع، لیکن باقی مرجع
रहबर आगा खामेनेई क्या होते हैं, ये बाकी मराजे क्या होते हैं। दूसरा रहबर जो कुछ है रहबर है, सिस्तानी क्या होते हैं, उनकी तकलीफ क्यों कर रहे हैं। अब ये दूसरा स्टेप, इस ग्रुप में आके इनके मर्जे की तारीफ करके सब बाकी मराजे को बुरा करो, उस ग्रुप में जाके उनके मर्जे की तारीफ करके सबको बुरा करो, नतीजा आखिर में रहेगा कोई नहीं बचेगा। जब सबको जमा किया जाए ओवरऑल, तो रहबर पर भी एतराज होगी और आरसीसानी पर भी एतराज होगी। मैं नाम सिर्फ 2 ले रहा हूं, लेकिन ये सिलसिला हर मर्द की दूसरा स्टेज। तीसरा, ये मराजे इतने स्ट्रॉन्ग कैसे, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। इनके स्ट्रॉन्ग होने का एक रीजन यह है कि इनको कभी किसी गवर्नमेंट से मदद लेने की या बैकिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। खुम्स का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन इनके पास, ये इंस्टीट्यूशन इनसे छीन। जैसे दुश्मनाने अहले बैत ने वहां सोचा कि अहले बैत से अगर तुम फदक लेके जाओ, खुमुस छीन के जाओ, फातिमा से यही कहा खुमुस अब हमारे कंट्रोल में, तो अहले बैत वीक हो जाएंगे। अगर जो वो उनकी गलत फहमी थी, लेकिन दुश्मन तो अपने हिसाब से सोचता का मरजइयत को खत्म करने का तरीका जहां एंटाई प्रोपेगेंडा ना चले, समझदार लोग, वहां पे फिर जो एक ताकत मरजइयत को जिससे मिलती कि उन्हें किसी से कोई फाइनेंस लेने की जरूरत नहीं। कहीं ये महाराजे जो है, इनके साथ ये प्रॉब्लम क्यों नहीं बन रहा, ये इतने आजाद क्यों, क्योंकि इनको कहीं से फंड नहीं मिलता। तो फिर ये कैसे ये चला रहे सिस्टम। खुमुस कहा था, खुमुस पे एतराज करो। खुमुस पे भी 2 तरह से अटैक। पहला अटैक कि असले खुम्स ही का इनकार करो। ये शहजादी ने कहा जो खुमुस को नहीं मानता, अब उससे आर्गुमेंट करना ही बेकार। चुनाव के आजकल आप देखेंगे कि अगेंस्ट खुम्स भी बहुत लॉबी चल रही है कि खुम्स का मसला है ही नहीं इस्लाम। ये तो मौलवियों ने सिर्फ इसलिए बना ली कि जी वो उनकी दुकान चलती रहे और उनका हलवा मांडा चलता रहे। बल्कि बाद लोग इसमें 21 बढ़ा देते कि देखिए ज़कात इस कुरान में ज्यादा आई है, ये मौलवी लोग ज़कात की बात क्यों नहीं करते, खुमुस कहां से लेके आते। अरे भाई अगर ऐसा ही मसला था, वो इतना ही बददियानत मर्जी है, वो इतना ही गलत मौलवी है, तो एक जुमला उसे कहने में क्या अर्थ है कि ज़कात भी वाजिब है, ज़कात भी मर्जे को देना, एक और उसके पास पैसा हासिल करने का जरिया बन जाता। जो गलत फतवा देने का इतना तैयार है कि पूरा खुम्स के नाम से फॉल्स वाजिब इस्लाम में लेके आ गया, तो वो ऑलरेडी एक्सिस्टेंट वाजिब में जुमला बढ़ा दे कि ज़कात भी मर्जे को देना है, एक और उसके पास अकाउंट खुल जाएगा। ये उनकी दियानतदारी है। कहते हैं वही चाहिए कि जो इमाम और जो कुरान के अंदर आया हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जल्दी की वजह से कुछ जुमले मेरी जबान से गलत निकल जाए तो आप खुद ही उसको ठीक कर लीजिए। अब एक ही हमारे यहाँ कंसेप्ट आए, असले खुम्स का इनकार, वो एक तरफ, दूसरी तरफ नहीं, चाहे खुम्स है, अब इतनी हदीसें हैं कौन डिनाई कर, लेकिन मर्जे को क्यों दे, मर्जे कैसे क्या कर, मर्जे खुम्स लेके क्या करेगा, फुला मस्जिद में देगा, तो हम डायरेक्ट क्यों ना देते उस मस्जिद। अब एक ही इतराज, अब इसका जवाब का टाइम नहीं है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट फिक्री मसला, सहमे इमाम तो एटलीस्ट मर्जे की इजाजत के बगैर कहीं पर भी इस्तेमाल करना हराम। एक मस्जिद में दुनिया में ऐसी जहां लोगों ने विदाउट परमिशन ऑफ मर्जे सहमे इमाम से मस्जिद को बनाया, तो फतवा यही आया महाराजे का कि यहां नमाज पढ़ना भी जायज नहीं। अब ये बहुत डिटेल वाली बातें मैं बहुत शॉर्ट में बयान कर रहा हूं, इसलिए कि मेरा दिल चाहता कि यहां से जाऊं तो 2-4 आदमी मुझे बुरा भला भी कहें, लेकिन खैर इस मजमे में तो मुझे यकीन। आइए एक और बात मैं यहाँ पे अर्ज करूं, बातें बहुत सारी और फिर बहुत शॉर्ट में एक मैसेज दूंगा और मसाइल की मंजूर। एक तो खुम्स का इनकार, ये सब क्या है, ये फदक की जो पॉलिसी है ना वो चल रही, इसलिए मैंने इसको इतना हाईलाइट करके अपना टॉपिक बनाया। फदक शहजादी कौन मसाइल कि फदक छीना इसलिए गया, खुमुस का इनकार उन लोगों ने इसलिए किया कि अहले बैत को फाइनेंस के एतबार से भी किया है। वो समझ रहे थे कि अहले बैत बस पैसे की वजह से अहले बैत है, नऊज़ु बिल्लाह। दुश्मन तो अपने ही दिमाग से सोचेगा। उसी तरह से आज जब मर्जइयत के ऊपर एतराज हुआ तो उसके अंदर खुमुस मेन टारगेट बना, इनको कमजोर करना। या खुमुस का इनकार या खुमुस है लेकिन हम अपनी मर्जी से क्यों ना खर्च करें, या फिर एक तीसरा भी सिलसिला। ये तीसरी चीज ऐसी है कि इसका जवाब देने जा रहा हूं बहुत शॉर्ट में, तो डर भी रहा हूं कि ऐसा न हो कि किसी के जहन में इसकी वजह से अहले बैत के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए।
مگر زینبیہ میں آنے والے مجمع کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی ایسی بات نہیں سوچیں گے. تیسری بات کیا؟ تیسری بات دیکھیں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں مختلف ٹولز استعمال ہوتے ہیں. نہیں مرضی بھی بہت اچھی ہے، نہیں خمس بھی ہے، نہیں خمس دینا بھی چاہیے، لیکن یہ مراجع کے وکیلوں کو دیکھو، ان کے لائف اسٹائل کو دیکھو، ان کی برانڈیڈ چیزوں کو دیکھو، ان کی گاڑیوں کو دیکھو، ان کے مکانات کو دیکھو، کیا اس کے لیے ہم خمس دیں؟ ڈالر بھی بہرحال درخت میں نہیں اگتے کہ جا کے توڑے، خون پسینہ ایک کر کے آپ لوگ کماتے ہیں ڈالر. تو کہا کہ یہ دیکھو ان کا لائف اسٹائل. اب بغیر اس بات کی تحقیق کہ اسلام میں ثبوت کے بغیر جو بات کہی جائے اس کو تہمت اور ایلیگیشن کہا جاتا. اگر ایک وکیل کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے کہ کہاں سے ثابت ہوا کہ یہ سب اس نے آپ کے ہارڈ ارن ڈالر فہم ایمان کے نام پہ جمع کر کے اسے خریدا. خاص طور پہ پہلی مجلس میں ایک بات میں نے کہی تھی اور اس بات کا عرب دنیا میں بہت رواج ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے کلچر میں ان کی اپنی کچھ ایسی ویلیوز ہیں جو انڈیا پاکستان کے کلچر میں کم ہے یا نہیں. ان میں ایک ہے علماء کو گفٹ دینے کا رواج. اچھا یہ تو ہمارے ہاں بھی ہوتا. کہیں آپ کہیں گے کہ مولانا کو کسی نے علم کچھ دیا نہیں ہوگا تو وہ جو ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے مانگ رہے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں. ہمارا جو گفٹ ہے، اب کسی کی توہین نہ ہو، عالم کو ایک گھڑی دے دی، ایک اچھا سا پین دے دیا. جہاں پہ انڈیا پاکستان کوئی کپڑا دے دیا. عرب میں یہ نہیں ہوتا. وہ لا کے بی ایم ڈبلیو یا مرسیڈیز یا اس ٹائپ کی گاڑی کی چابی دیتے اور اس طرح سے دیتے کہ آپ کو یقین نہیں آگے، کیونکہ میں خود دیکھے ہوئے ہوں. میں نے کبھی مجلس میں نہیں کہا کہ ایسا صاحبان ایمان انڈیا پاکستان والے عرب مومنین سے نصیحت حاصل کر کے علماء کی خدمت کرو، کبھی نہیں کہا. ہر جگہ کا اپنا کلچر. لیکن آئے ملے عالم سے ملاقات کی، دعا سلام، کویت کا واقعہ ہے، کویت کا، اور اس کے بعد چلے کچھ نہیں تو چلے. اور پھر نوکر نے آ کے کمرے کو سیٹ کیا، جو تکیہ اٹھایا تو معلوم ہوا کہ $1 بلین کا چیک وہاں رکھا ہوا. ذکر تک نہیں کیا. اپنا ایک رواج ہے، کلچر ہوتا ہے ہر جگہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا حج ڈیلیگیشن جب حج پہ جاتا تو ہمیشہ یہ اعتراض ہوتے ہیں کہ دیکھیں 10 15 20 آدمی آ گئے، یہ کس کے خرچے پر آئے ہوں گے؟ یا ہمارے سہم امام سے حج پر آئے ہوں گے. اور بہت لیوش لائف اسٹائل نہیں ہے، لیکن بہرحال مشہور باہر کیا جاتا. کویت کا وہ بزنس مین میرے سامنے آئے کہ جس نے آ کر کہا کہ میں نے آیت اللہ سیستانی سے ان کی تقلید میں جا کر پہلے دن کہا کہ آج سے لے کے جب تک میں زندہ ہوں جتنے لوگ آپ کی طرف سے ڈیلیگیشن میں حج پہ جائیں گے سب کا خرچہ اے سے زیڈ تک مجھے اٹھانا ہے. آپ کسی سے اس حوالے سے کوئی پیسہ نہ لیجیے گا، خمس کو چھوڑے، یہ گفٹ ہے میری طرف سے. اب دیکھیں ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا. آغا سیستانی کے داماد سید جواد شہرستانی اکثر ایک جملہ کہتے ہیں. آغا سیستانی نے اپنے تمام فیملی ممبرز پہ پابندی لگائی ہے کہ کوئی گھر نہیں خرید سکتا. فیملی ممبرز کہ بھائی گھر تم خریدو گے اپنے پیسوں سے، پبلک کہے گی یہ ہمارے سہم امام کا گھر ہے. وہ لوگ زیادہ کہیں گے جنہوں نے یا تو کبھی کچھ نہیں دیا یا کبھی $5 دے دیا، وہ زیادہ کہیں گے. لیکن سید جواد شہرستانی ان کے ایک وکیل قم میں، بہت بڑے وکیل اور بزنس میں، کا شکر ہے خدا کہ میں اپنا گھر اس شادی سے پہلے خرید چکا تھا. گھر میں نے پہلے خریدا، اس کے بعد پھر میرا رشتہ آغا سیستانی سے ہو. 92 میں آغا سیستانی کو مرجعیت ملی اور اس وقت سے جو ابا اور قبا وہ پہن رہا اس دن آج تک کتنے 18 سال تقریباً ہو گئے، 20 سال 21 سال وہی ابا اور قبا استعمال ہو رہی ہے. آپ خود سوچئے 20 سال سے ایک ہی ڈریس. میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا جس دن مجھے مرجعیت ملی کہ اس وقت جو میری عادت ہے اس کے اندر میں کوئی اضافہ نہیں کروں. اب چونکہ یہ باتیں ہم لوگ ممبر سے نہیں بتاتے، ہم کو بھی برا لگتا، مرجع بھی منع کرتا. لیکن جب ہم یہ دیکھتے
کہ خاص طور پر ہمارے یوتھ کے ذہنوں میں یہ زہر ڈالا جا رہا کہ وکیلوں کو دیکھا، ان کا جتنا لائف اسٹائل ہے سب تمہارے خمس کی وجہ سے. اور یوتھ بہت جلدی اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ محنت کر کے انہوں نے پیسے کمائے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں اگر ان کے سامنے یہ ایسا کیس آئے تو وہ کہیں کہ ہم کیوں نہیں یہ پیسے. لیکن وداؤٹ اینی پروف عام منہ پہ تہمت لگانا حرام ہے. کہا کہ مراجع تک پہ تہمتیں لگ رہی. اور پھر ایک آخری جملہ کہوں جس کے لیے میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کرے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ ہو جائے معصومین کے بارے میں. لیکن زینب کیا مجمع یہ ہے، اگر ہم یہ سپوز بھی کر لیں کہ کہیں پر کسی وکیل نے اس قسم کی کوئی غلطی کی بھی، تو اگر یہ کرائیٹیریا بنا دیا جائے تو ائمہ طاہرین کے وکیلوں کے حالت پڑھ لیجیے گا. وہ تو علم غیب بھی رکھتے ہیں نا. A code of practice for Muslims in the West نام ہے سیستانی کی کتاب میں ایک مسئلہ ہے. آخر کسی نے سوال کیا کہ آپ کے بعض وکیلوں کو ہم پرسنلی جانتے ہیں جنہوں نے واقعاً خمس کے اندر کافی فراڈ سا کیا. انہوں نے کہا امیڈیٹلی آپ وہ ڈیٹیل مجھے بھیجیے، اگر نظر آ سکتے ہو تو آئیے، اور اسپیشل ٹائم آپ کو دیا جائے گا، آپ لوگوں کے سامنے نہ کہیں ہمیں تفصیل بتائیں. لیکن بہرحال اگر کسی وکیل کا ایسا کوئی فراڈ ثابت بھی، نہج البلاغہ، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ نہج البلاغہ آخر ہمارے مومنین کس ٹائپ کی کتاب سمجھ رہے ہیں؟ یا کیا پڑھنے کے لیے نہیں؟ کیا علی کے کلام پہ غور کرنے کے لیے کتاب نہیں؟ نہج البلاغہ کا جو سب سے ایزی پورشن ہے وہ ہے علی کے خط. مولانا نے جو خط لکھے اس کی لینگویج بہت ہی آسان، وہ پڑھ رہا ہے. ایک رف اسٹیمیٹ سے 30% خط اپنے وکیلوں اور اپنے اپوائنٹڈ گورنرز کے نام لکھے ہیں جنہوں نے علی کے نام پہ بڑے بڑے فراڈ کیے. کچھ نے تو بہرحال ایسی غلطیاں کی کہ بھائی انسان گناہگار ہے، غلطی ہو گئی. ایک صاحب بہت اہم وکیل گورنر ہیں مولا کے، بہت لائل فیملی ہے مولا، وہ چلے گا پیسے والوں کی دعوت ولیمہ مولا. بہرحال کس طرح کرٹیسائز کیا وہ بھی دیکھی. یہ ابن زیاد کا باپ زیاد، جس ابن زیاد کو ملعون ابن ملعون کہا گیا ہے خود امام کے کلام میں، وہ باپ زیاد علی کا گورنر تھا. علی نے اسے گورنر کرایا، علی کے نام پہ اس نے کتنا ظلم شروع کیا. وہ خط موجود 7 امام کی شہادت کے بعد 8ویں امام کی امامت. اگر یہاں کوئی رضوی سید ہے اور نظر تو آ رہے ہیں تو 8ویں امام کی امامت کا سب سے پہلا ڈینائل کس نے کیا؟ 7ویں امام کے وکیلوں. یہ 7واں امام اپوائنٹ کر کے گیا اور وہ 14 سال خمس لینے کے عادی تھے. خالی خمس نہیں، امام کے نام پہ بہت کچھ. اب 8ویں امام آ گئے تو وہ گھبرا گئے. جب یہ آئیں گے یہ اپنا سسٹم لے کے آئیں گے، ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی کہ ان کو امام ہی نہ مانے. اب میں اگر معصومین کے وکیلوں کے حالات بتانے لگوں، اسماعیلی فرقہ اور بوری فرقہ بنانے والے 6 امام کے وکیل تھے. یہ امام کی شہادت کے بعد یہ فرقے بنا کہ 7واں امام کو ہمیں زیادہ اہمیت نہیں دے رہا، یہ جھوٹے امام کو امام بنا جو امام کا اپنا بھتیجا ہے. اور یہ وہی جملہ یہ جملہ بھی ہسٹری میں کہ تم ہماری سپورٹ کرو ہم تمہاری سپورٹ کریں. ائمہ طاہرین کے پاس تو علم غیب ہے نا. ان کے وکیلوں سے جب اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، اور سب سے پہلے رسول خدا کا واقعہ خالد ابن ولید نے جس قبیلے پہ اٹیک کر کے قتل کر دی، وہ پیغمبر نے اس کو بھیجا تھا فوج دے کر کے جاؤ ان لوگوں سے جا کے کہو کہ اپنی زکات دو، منع کرے تو مجھے آ کے رپورٹ دو. اس کی پہلے سے دشمنی تھی اس قبیلے. جاتا ہی ہٹے مار دی اور آ کے رپورٹ دی کہ یا رسول اللہ میں نے زکات مانگی تو انہوں نے اٹیک کیا، مجبوراً مجھے ڈیفنس میں ان کو مارنا پڑا. رسول امام علی امام 6 امام 7ویں امام. تو دیکھیں اس کو کرائیٹیریا نہ بنائیے. اگرچہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پروپیگنڈا بھی غلط ہے کہ وکیل گڑبڑ کریں، لیکن اگر سے ایمان بھی لیا گیا تو یہ تو ہسٹری میں ہو چکا ہے ائمہ کے زمانے میں. ائمہ رول ماڈل یہ اسی لیے ہے کہ مرجع کے وکیل بھی غلطی، خود مرجع بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے خمس روک لی، ہم نے حق فاطمہ روک لیا، ہم نے سہم امام روک لیا، ہم نے اپنی مرضی سے شریعت میں تبدیلی شروع کر دی. اور ذرا خیال کیجئے گا
کہ اردو اسپیچز میں تو بچے اور بڑے سب ہوتے ہیں، بڑے ایک ایک جملہ نوٹ کرتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو بعد میں فوراً مجھے بتائیں گے کہ مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ انگلش اسپیچز میں آج کل ابھی ہمارے یہاں اتنا اس انداز کا کوئی سسٹم نہیں، عموماً بزرگ اس میں بیٹھتے بھی نہیں، ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کیا کیا کہہ دیا گیا۔ جنرلائز بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ جگہوں تو اس کا بہرحال خیال کیجیے گا ایسا نہ ہو کہ جہاں ہدایت کے لیے ہم اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں وہاں سے وہ گمراہی لے کے آ جائے۔ لیکن فدق اہل بیت کے دشمن اس لیے چھین رہے کہ ان کے خیال میں اگر اہل بیت کے پاس یہ فائنانس کا سورس نہیں رہے گا تو وہ سرنڈر کرے گا۔ وہاں کیا مسئلہ، پہلے ہی سے واقع تھے، اور اہل بیت اس دولت دنیا کے سہارے تو اپنا مشن آگے نہیں بڑھاتے۔ اہل بیت کا مشن آگے بڑھتا ہے مظلومیت سے، جو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اسی سے میرا اپنے مسائل، پیسے دے کے آپ کسی سے عزاداری نہیں کروا سکتے، ماتم نہیں کروا سکتے۔ عزاداری اور ماتم ہوتی ہے جب کوئی آدمی یہ دیکھے کہ رسول کی بیٹی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک مسلسل اپنے بابا کا ماتم کرتی، خود بخود سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے، اور جب یہ آنسو جاری ہوئے تو حکومت گھبرا دی کہ فاطمہ کا ماتم تو لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم ظالم ہیں، تو کہ فاطمہ کا گریہ، جس بی بی نے ہمیشہ اپنی آواز کو چھپا کے رکھا، گریے کے وقت آواز بلند ہوئی۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله